کیا سمجھتا ہے اس کی فلاح خطرے پہ ہے، اور وہ کبھی نہیں سنتا ادھر ادھر کی تعلیمیں، ادھر ادھر کی بے تکی باتیں، بات بنانے کی باتیں۔ کتاب و سنت میں جس کو ایمان اور عقیدے میں خلل کی بات کہی گئی اور وہ ضرر کی بات کہی گئی، ایک مومن جس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ توحید ہمارے لیے فلاح کی کنجی ہے، تو جو توحید کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ اس کے لیے سب سے خطرناک چیز۔ اور میں یہ کر رہا تھا کہ موضوع سے کچھ متعلق باتیں کرنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ ہمارے جوان جو ہیں، امت کا جوان جو ہے، یہ ایک بہت ہی اہم طبقہ ہے، یہ بہت اہم طبقہ ہے۔ بلوغت سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک کہا جاتا ہے یہ جوانی کی عمر ہے، یا 17 سال سے لے کر کے 51 سال کی عمر تک کہا جاتا ہے جوانی کی عمر ہے۔ یہ جوانی کی عمر جو ہے، یہ جوانی کی عمر جو ہے بڑی عجیب عمر ہے۔ یہاں خطرات بہت ہیں، یہاں امتحانات بہت ہیں، یہاں شہوات بہت ہیں، یہاں شبہات بہت زیادہ جگہ بناتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تو انہیں کو خبردار رہنا چاہیے، انہیں کو چوکنا رہنا چاہیے، انہیں کو چوکنا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر اس عمر کے لوگ ہی میدان پہ ہوتے ہیں اور میدان کار ہوتے ہیں، بھلے ان کی سرپرستی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن میدان کے لوگ یہی ہوتے ہیں، میدان کے لوگ یہی ہوتے ہیں۔ میدان میں آپ کا اجتماع ہے، ہمارے بڑوں کی ذمہ داران جماعت کی شعبے کی سرپرستی ہوتی ہے، لیکن کام کرنے والے عام طور پر ہمارے جوان ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی جدوجہد ہوتی ہے، ان کی قوت ہے، وہ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ طبقہ بہت اہم اور قیمتی طبقہ ہے، اور آپ سے عرض کیا کہ یہ طبقہ بہت سارے یہی سب سے زیادہ شبہات آتے ہیں، یہ شارپ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کی عمر تیزی کی عمر ہوتی ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ کوئی چیز لیتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کوئی چیز ریجیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو جوانوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ عمر بہت قیمتی ہے، عمر کا پیریڈ بہت قیمتی ہے، تو انہیں اپنے وقت کو، اپنے عمر کی اس قیمتی پیریڈ کو دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، نصیحت۔ آپ ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یعنی یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی پیریڈ ہے، بہت طاقت کا اور سمجھداری کا کہ مظاہرے کا وقت ہے۔ خبردار اس کو غنیمت سمجھنا۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ سب کو، بالخصوص اپنے جوانوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو یاد دلاتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کے وقت کو، اس کی قیمت کو، اس کے پیریڈ کو کہیں بھی خطرے میں نہ ڈالو، کہیں بھی برباد مت ہونے دو، کیونکہ یہ جوانی کی جو صلاحیت ہے، اس میں اس صلاحیت کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ جوان بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یعنی وہ جوانی اللہ کی عبادت میں اس طرح اللہ کی فرمانبرداری کی عادت کی ہوگی کہ وہ خیر کی عادت پر جمے ہوئے رہے ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت
ہم قبول کر لیتے ہیں، سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، ہماری جوانی کی عمر اور اس میں عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کی پیروی بہت اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ ایک بوڑھے آدمی کے لیے فرما برداری کرنا، ایک بوڑھے آدمی کا پابند صوم و صلاۃ رہنا، پابند مسجد رہنا، مسجد سے جڑے رہنا، یہ ایک نوجوان اور جوان کے مقابل میں آسان ہے۔ ایسے بھی دنیا کے امور اور مشاغل سے وہ الگ ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پر وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی تیاری کے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ آخری دن ہے ہمارے تیاری کے لیے، اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، ہماری طبعی عمر پوری ہو رہی ہے۔ اور جوان آدمی بہت سارے مشاغل سے اپنے آپ کو، امور سے اور فیلڈ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے ہوئے ہے، اور ابھی وقت کا وہ انتظار کرتا ہے۔ اسی لیے اتنی قیمت ہے جوانی کے عمر میں اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی عبادت کی، اس لیے عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں، عبادت میں اللہ کی توحید کے ساتھ دین کے امور میں اور عبادتوں میں جڑے رہنے کے لیے، یا اس سے لگے رہنے اور وابستہ رہنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ علم ضروری ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کو علم سے کتنی دلچسپی ہے، علم کے حلقوں میں وہ کتنا بیٹھتے ہیں، اپنے علماء سے وہ کتنے جڑے ہیں، علماء سے جڑے ہیں کہ غیر علماء سے جڑے ہیں، علماء کے لیے علماء کا دفاع کرتے ہیں کہ غیر علماء کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک موٹی بات موٹے ڈھنگ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا جوان، ہمارا بھائی اپنے علماء سے زیادہ غیر علماء کا دفاع کرتا ہو، تو آپ اسی سے سمجھ لو کہ اس کے نزدیک توحید اور علم کی قیمت کتنی ہے۔ ہم تو دنیا میں جو جتنے لیول کا ہوگا، جس فیلڈ میں ہماری ضرورت ہوگی دنیا میں، ڈاکٹر کی بڑے سے بڑے ڈاکٹر تک اگر ہماری ریچ ہے، پہنچ ہے، تو ہم وہاں تک پہنچنا چاہیں گے۔ اگر ہمیں کسی فیلڈ کے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، تو بڑے سے بڑے ایکسپرٹ تک پہنچنا چاہیں گے کہ وہ فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں اتنی غربت، اتنی نادانی، اتنی لاشعوری کہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے معتبر علماء کون ہیں، ہمارے معتبر علماء کون ہیں، مستند علماء کون ہیں، اتھینٹک علماء کون ہیں، اتھارٹی کی حیثیت رکھنے والے کون ہیں۔ ان کے لیے دفاع کرنے کے بجائے جو دین ہے، دین غیروں کا دفاع کرتا ہے۔ وہ کیوں دفاع کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ دانشتہ ایسا کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے ہمارا جوان، ہمارا عزیز نوجوان جو سمجھتا نہیں ہے علم کی قیمت، وہ سمجھتا نہیں ہے توحید کی قیمت۔ اگر وہ توحید ہی کی قیمت سمجھتا، جو فلاح انسانیت کی کنجی ہے، تو دیکھتا کہ توحید اور عقیدے پر بات کرنے والے کون ہیں اصل میں، اور جو اس پر بات کرنے والے ہیں، اس کی تربیت کرنے والے ہیں، وہی اصل ہمارے فلاح کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں؟ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ایک مشہور سلف یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں، علماء حق، علماء عقیدہ، علماء کتاب و سنت، کہتے ہیں کہ یہ امت کے لیے ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہیں، مہربان ہیں ان کے۔ علماء حق جو ہیں، یہ عوام کے لیے، عوام کی ماؤں سے اور ان کے والدوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اب اگر یہ بات کوئی سنے گا کہ ایک سچا عالم، حق پسند عالم، سلف کا عالم، سلف کے منہج اور عقیدے کا عالم، کتاب و سنت کا، یہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، تو سوال کرے گا نہیں۔ تو سوال کیا کہ ہم اسے کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات لگتی ہے کہ ایک عالم ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ اس لیے مہربان ہوتا ہے ماں باپ سے زیادہ کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ عام طور پر، ماں باپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی دقتوں سے اپنی اولاد کو بچانا۔
دنیا کے خطروں سے، دنیا انہیں پسند نہ کرے، تباہ نہ کرے، جلائے نہ، وہ پست نہ ہونے پائیں اولاد. اور علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کی نجات کے لیے، اس زندگی اور آخرت میں جنت کے لیے وہ لوگوں کی، عوام کی فکر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے. دنیا ایک مختصر مدت کی ہے اور اس میں ماں باپ کی فکر اپنی اولاد کو دنیا کی مشکلات سے بچانا ہے اور آسائشوں کے لیے سورسز جمع کرنا ہے. اور علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء آخرت کے لیے سورس بتاتے ہیں، جیسے اس کی فلاح تک کا راز بتاتے ہیں. تو آپ خود سوچو اپنے ہی ایک مطلب موٹے انداز سے کہ کون ہمارے اور آپ کے لیے سب سے مہربان ہے. یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیوں نہیں آئے گی؟ صرف اس لیے نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہمارے جوانوں کے پاس علم نہیں ہوگا. سوشل میڈیا پر دوسرے اور عام زندگی کے مطلب اس میں عام زندگی کے مطلب حالات میں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اصل اور خاصیت جو ہے، حقیقت جو ہے، جو اصلیت جو ہے اس سے بہت دور ہے. بولتے ہیں علم نہیں ہے، کرتے ہیں علم نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھتے ہیں، باب باندھتے ہیں کس بات کا؟ کہ بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے. باب العلم قبل القول والعمل. عمل سے پہلے اور بولنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. ایک آدمی اگر یہ سمجھے کہ ایک ہمارے عالم کا مقام، ایک عالم کا مقام جو عالم ہے اور عالم وہ مانتا ہے وہ غیر عالم سے بلند ہے، تو ایک عالم کے خلاف سفارہ نہیں ہو سکتا، محاذرائی نہیں کر سکتا. اسے ڈر ہوگا کہ نبیوں کے کسی وارث سے ہم نے محاذرائی کی ہے، ہم نے جنگ چھیڑا ہے فکری نظریاتی، اور ایک غیر اصولی جنگ لڑ رہا ہے. ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بنیاد کو تو سمجھیں، اس بنیاد جس کو ہمارے جوان بھی عالم نہ مانتے ہو، اس کے لیے علماء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور علماء اگر کسی کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کون سا ان سے دنیا کا لینا دینا تھا اور معاملہ کچھ بگڑ گیا؟ کون سا ان کے آس پاس پڑوس میں رہتے تھے، کوئی بات بگڑ گئی؟ اگر کوئی بات کہتے ہیں علماء تو بنیادوں پر کہتے ہیں، اور وہ بنیادیں بتاتے ہیں ہم کو اور آپ کو کہ بھئی ہمارا اگر اختلاف ہے کسی سے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اختلاف کو ہم آپ کو بھی بتائیں. اس لیے آپ کو بتائیں تاکہ آپ خبردار ہو سکو، جان سکو. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. وما علینا الا البلاغ. بات پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بات پہنچانے کے سوا کوئی پاور نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. بات پہنچانا لیکن ضروری ہے کہ آپ کم سے کم جانو تو، سمجھو تو کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہماری تمیز ہونی چاہیے. تمیز. آپ سوچئے اگر غلطیوں پر ٹوکنا اگر یہ بند کر دیا جائے تو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور خطا ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سارے دل تو یہی چاہتے تھے کہ یہی کہا جائے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی. سارے دل تو یہی چاہتے تھے. صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑی بات کچھ نہیں تھی کہ آپ حیات رہیں، اور اس سے بڑا حادثہ کچھ نہیں تھا کہ آپ کی موت ہو جائے.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ موت نہیں ہوئی، آپ بتائیے وہ موڑ تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب غلطی کہیں سے بھی آتی ہو، ریز ہوتی ہو، کسی سے غلطی جان کے ہوتی ہو، انجانے میں ہوتی ہو، لاعلمی میں ہوتی ہو، یا کسی سازش سے ہوتی ہو، ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کی آدمی کلیئر کرے۔ تو ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہر طرف تو سناٹا چھایا ہوا تھا، ہو کا عالم تھا، لیکن اس امت کے سب سے بڑے عالم جب حضرت ابوبکر آئے اور آپ کے گھر میں گئے، حجرے عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چادر ہٹائی، آپ کے چہرے سے بوسہ دیا آپ کی پیشانی کا، اور اس کے بعد لوٹ کر کے آئے تو کہا عمر چپ ہو جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ بات سنی انہوں نے، اور عمر کی بات جاری تھی۔ وہی تو لوگ چاہتے تھے، لوگ تو وہی چاہتے تھے کہ یہ بات ہو کہ آپ حیات ہیں اور یہ وقفہ ہے یہ کہ آپ کی حالت لوٹ آئے گی، لیکن انہوں نے کہا، صراحت سے کہا، کلیئرلی کہا، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والے الفاظ میں کہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور پوچھا، کہا بتاؤ اللہ، کوئی ایسا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہو؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آپ کی موت ہو گئی، آپ کے بعد یہ خطا تھی۔ مقام کتنا بلند تھا، ان کا مقام کتنا بلند تھا، لیکن خطا تھی۔ خطا پر ٹوکنا علم والے کی ذمہ داری ہے، اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، نہ مذاق بنانا چاہیے۔ دین کے خلاف، عقیدے کے خلاف بات کہیں سے کسی چھوٹے بڑے سے آتی ہو تو اس پر ٹوکنا علماء امت اور علماء حق کا فرض ہے، فریضہ ہے، اور اگر یہ وہ فریضہ نہیں ادا کریں گے تو منکر سے روکنے کی جو ذمہ داری ہے، جس کو بہت کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن کے بجائے چھٹا بھی ایک رکن ہے، یعنی منکر جو ہے، عقیدے کا منکر ہو، عمل کا منکر ہو، کہیں کا منکر آئے تو اسے روکا جائے۔ تو یہ بات تو مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ دیکھو، حالات ایسے مت بننے دو، ایسے مت بناؤ، اور ایسا مت کمزور بنو۔ کمزور اس لیے کہہ رہا ہوں نہ بنو، علماء سے جڑے رہو۔ علم اور علم کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ علم کے بغیر اگر بولو گے، ہمارے سردار اغوا ہو جائیں گے اگر دین کے معاملے میں، ہمارے بڑے اغوا ہو جائیں گے جو علماء نہیں ہیں، ان کی اغوائی الگ الگ انداز کی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ہمارا کام ہمارا خرچ کرنا، جن کو اللہ نے علم دیا ان کا کام ہے علمی سرپرستی کرنا، اصول اور منہج کی باتیں، عقیدے کی باتیں دکتور سفیان کریں گے کیونکہ انہوں نے عقیدہ میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ ہمارے شیخ کریں گے، عبدالوہید صاحب، شیخ عنایت صاحب، کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہیں شریعت اور دین اور حدیثوں میں مہارت کی بنیاد پر۔ ہماری صلاحیتیں انتظامی ہیں، ہماری صلاحیتیں ذمہ داری کی ہیں، ہم بہت سے شعبوں میں صدر ہیں، کہیں ناظم ہیں، کہیں ذمہ دار ہیں، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا جو کام نہیں ہے، ہمیں اپنے علماء کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھانا۔ تو یہ کام ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہاں آتا ہوں تو بہت مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں دل سے کہتا ہوں کہ ایسے بھی کوکن کا پورا خطہ ہمارے لیے، ہمارے اپنے شہر سے زیادہ عزیز ہے، اور ہمارے اپنے رشتہ دار، تعلقدار تو یہ بولتے رہتے ہیں کہ مولانا اصل میں تو کوکنی ہی ہے کیا۔ کھانے پینے، رہنے سہنے، تعلقات سب میں ہماری زندگی میں سب کو زیادہ اپنوں کے بجائے کوکنیت نظر آتی ہے۔ اور میں یہاں آتا ہوں تو حقیقت میں بڑا میرا لگاؤ رہتا ہے دلی، اور میں سوچتا ہوں دل کے اندر کی اگر کوئی بات میرے ہو اور آپ کے لیے، ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکے تو میں کہتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر غور کریں اور اصولوں کی روشنی میں کہیں غلطی ہو تو بتائیں کہ آپ کے نزدیک آپ کی عمر بہت قیمتی ہے، دین کے نزدیک آپ کی عمر بہت قیمتی ہے، آپ بہت قیمتی ہو۔ اپنا وقت دیکھو، شہوات میں جا رہے ہیں، شبہوں میں پڑے ہو۔ علماء کے ماتحتی میں رہنے والا
जैसे उसके पास शुभा आता है फौरन बड़े वर्मा से जुड़ जाता है, जोड़ लेता है अपने आप, जोड़ लेता है अपने आप को। फिर गहरे वर्मा से जोड़ करके, गहरे वर्मा की क्या कोई तौहीन की जाती है? कहीं आपने देखा है? एक अदना उम्मती कलमा पढ़ने वाला, एक अदना से अदना, जिसकी समाज में कोई हैसियत ना हो, समाज जिसकी बात सुनता ना हो, जिसकी कोई सिफारिश कबूल न करता हो, वो भी अल्लाह के नजदीक ईमान वाला है, तो वो उस बड़े से बेहतर है आज इस बड़े से पूरी दुनिया भरी हुई। हमारे नजदीक तो उसकी इतनी कीमत है, किसी के इंसल्ट और तौहीन की बात ही नहीं है। अगर इंसल्ट और तौहीन की बात होती तो आप ईमान वालों को हुक्म दिया जाता कि आप बरात जाहिर करो कुफ्र से, आप बरात जाहिर करो शिर्क से। आपको कहा जाता, हमको कहा जाता, क्यों कहा जाता, क्यों कहा गया? ये कड़वा झूठ है, पियो इसको, ये अपने ईमान और दीन की हिफाजत के लिए बहुत कीमती है। ये कड़वा झूठ है, ये कड़वा झूठ भी समझ करके पियो कि अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बड़ा महबूब है और उसको टोका जाता है और टोकने की बुनियाद सही है, सही बुनियादों पर टोका जाता है, दलील के साथ टोका जाता है, हमदर्दी से टोका जाता है, अपनों को कौम को बचाने के लिए टोका जाता है। और मिसालें बहुत हैं, मिसालें बहुत हैं। अगर हमें नहीं टोका जाता तो हम कहां जाते? हम शिर्क में मुब्तला हो जाते, कोई परवाह नहीं रहती कलमा पढ़ते हुए। हम दुनिया के फसादात में मुब्तला हो जाते, कोई परवाह नहीं, जानवर बन जाते। उलमा कहते हैं कि अगर उलमा खैर खाना काम न करें तो लोग जानवर हो जाएंगे, क्या करें? तो हज करने का मतलब है कि उलमा से जुड़े। और इल्म जब रहेगा तो बोलेंगे तो इल्म की बुनियाद पर बोलेंगे, अमल करेंगे तो इल्म की बुनियाद पर अमल करेंगे। और असलियत हक के लिए है, कभी भी असलियत बातिल के लिए नहीं है, असलियत हक के लिए है। हक वाले अगर अल्लाह ताला ने बनाया है तो शुबहात के जरिए हक को कमजोर न किया जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और एक बात और कहूंगा कि हमारे नौजवान जो है ये देखें कि उनके हाथों से खैर का कितना फरोग हो रहा है, खैर कितना फैल रहा है, उनके हाथों से शर कितना फैल रहा है। बुराइयों के लिए वो रुकावट हैं, भलाइयों की वो कुंजी बने हुए हैं। इस बात की हमारे जवानों की हमारी बहुत जरूरत है कि हमारा ये शऊर जिंदा रहे, जागता रहे, ताकि हमारे हाथों से खैर का काम कितना होता है। रात दिन में हमने खैर का काम कितना किया, शर को रोकने की हमने कोशिश कितनी की, खैर फैलाया कितना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुबारकबादी है, खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो खैर की कुंजी बने हो, खैर की कुंजी। और आपने फरमाया वैल है उनके लिए, वैल है इन लोगों के लिए जिनके हाथों जो बुराइयों के लिए कुंजी बने हो और खैर के लिए रुकावट बने हो। देखें हमने मैं इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से आप सबको नसीहत करता हूं कि आप देखो मेरे अजीज जवानों, नौजवानों, कि आपके हाथों से खैर कितना फैल रहा है, खैर कितना अंजाम पा रहा है, और शर को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। खैर को फैलाने के लिए जरूरी है कि आदमी खैर का नुमाइंदा बने, खैर का चेहरा बने, खैर की अलामत बने। जवान है उम्मत का जवान है, जमात का जवान है, तो अपने सर से पैर तक की मतलब अपनी अलामतों से नुमाइंदगी करता रहे कि मैं हूं अल्लाह का बंदा, उम्मत का जवान, जमात का जवान। देखो मैं ऐसे ही हूं जैसे हमारी शरीयत चाहती है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तालीम है। अक्सर ऐसा होता है कि बोलने से ज्यादा अमल करना ये ज्यादा मौसर होता है। हम बोलते रहे, आप बोलते रहे,
ذمہ داران بولتے رہیں، اس کے خلاف عمل کرتے رہیں، اس کے خلاف عمل کرتے رہیں، تو نہ بول پائیں نہ بولیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہو نہ کہیں، لیکن یہ کہ نشان بنے رہیں، علم بنے رہیں، علم، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ یہ معمولی مت سمجھیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کے بیچ میں، اکثر جہاں رہتا ہوں وہاں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو تو ساری دنیا سمجھتی ہے، اور ساری دنیا کو آپ ویسے گریز کرتے ہو کہ اہل حدیث کا معنی کسی امام کی تقلید کرنے والا نہیں ہے، یہ قبولی نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ تحریکی نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ بندی، شخصیت پرستی، پیر پرستی والا نہیں ہے۔ آپ جب سلفی کہتے ہو سلف کا منہج ہمارا مسلک ہے، ان کا مسلک ہمارا مسلک ہے، تو آپ کہتے ہو صحابہ کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک پولیس کلب میں آفیسروں کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ تھی، تو اس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اہل حدیثوں اور سلفیوں کے ہاں مزار کا کیا تصور ہے؟ تو میں نے کہا اگر سلفی آپ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں تو صحابہ کے ہاں اگر مزار کا کوئی تصور نہیں تھا تو یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے۔ جب آپ کہہ دیتے ہو میں سلفی ہوں، جب آپ کہہ دیتے ہو میں سلفی ہوں تو میسج دے دیتے ہو، پہچان کلیئر کرتے ہو، ریز کرتے ہو کہ یہاں اس طرح کی بدعقیدگی، خرافات اور بدعات کا دخل نہیں ہے۔ خالی زبانی دعوے داری نہیں، زبانی دعوے داری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جب آپ کہتے ہو میں مسلم ہوں تو بھلا کوئی ایسا بھی مسلم ہے قبوری جو مسلم نہ کہتا ہو؟ کوئی رافضی اور شیعہ ہے جو مسلم نہ کہتا ہو؟ یہی تو بگڑے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ کہو ہاں کہ سنی اور شیعہ کچھ نہیں، سب ایک ہیں، تاکہ سب جو اصل پہچان ہو گم ہو جائے، اور بگڑے ہوئے لوگوں کو اپنا کام کرنا اور شکار کرنا ہمارے کامل جوانوں اور نوجوانوں کو آسان ہو جائے۔ جب آپ اپنا علم اور اپنی پہچان کے ساتھ جیتے ہو تب یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کیا ہو، اور اس میں خسارہ اگر نظر آتا ہے کہیں اگر خسارہ نظر آتا ہے، اور بہت سا خسارہ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، تو ایمان اور توحید والے سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر کچھ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہم یاد رکھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی نفع اور نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک سچے عقیدے کا آدمی، ایک صحیح توحید کا آدمی، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عقیدہ، یہ ایمان ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد اور اساس ہے، وہ کمزور نہیں کر پاتی دنیا کی مصلحتیں کہ کیا ہوگا۔ اور دنیا کی مصلحتیں، آپ دنیا کی مصلحتیں توحید اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ مینٹین کرو نا۔ ہم کہیں نا کہاں روکتا ہے اللہ اور دین؟ لین دین کرو اپنوں سے بھی غیروں سے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو آپ کو دینا تھا یہود کو قرض، دینا تھا، لینا دینا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری سیاستیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے تعلقات ہو سکتے ہیں، بہت سارے دنیا کے سسٹم اور ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ اپنوں کے علاوہ ہم اپنے ملک بھارت میں رہتے ہیں، بڑی مجارٹی ہمارے غیر مسلموں کی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جتنے دنیا کے جائز طریقے اور تعلقات ہیں، ساری چیزیں آپ قائم رکھیں، لیکن عقیدہ، ایمان، دین، اس کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے مسلمان ہیں ہم غیروں سے ممتاز ہیں، ایسے اہل الحدیث اور سلفی ہیں تو اس میں بھی ہم دیگر فرقوں سے ممتاز رہیں، ایسے ممتاز رہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ باتیں نوجوانوں سے، جوانوں سے، آپ سے کرنی تھی، بہت ساری دل کی باتیں ہیں اور دین کی باتیں ہیں، لیکن کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت و ایمان کے ساتھ رکھے۔ کہا جاتا ہے بہت بڑی مسل ہے، چلتی ہے، یا زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وقت آگے جا رہا ہے اور آگے بھی پروگرام ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی زندگیوں اور کوششوں میں برکت دے۔ یہاں جماعت کی اور تمام جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں میں خیر اور برکت دے، اخلاص دے،
اور جو لوگ بھی سلفی منہج سے صحیح عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیں اپنی جتنی بنیادی اور جتنی ممکنہ کوششیں ہیں وہ کوششیں ہمیں کرنے کی توفیق دے. سمجھوتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے سمجھوتے بہت سارے دنیا کے مسائل میں تو آئی ہیں. ایمان اور عقیدے اور بنیادی مسئلے کے طرف سے کیا سمجھوتا ہے جس کے بعد خطرہ ہی خطرہ ہے ہلاکت کی ہلاکت. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جن کا جو منصب اور مقام ہے, جن کا مقام اور منصب شریعت طے کرتی ہے, طے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اسی منصب اور مقام پر رکھنے کی, سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. رب العالمین یہ اجتماع فلاح کا انسانیت کانفرنس میں جتنے ہمارے اہل علم علماء اور ہماری جماعت یہاں کی شعبے کی جو ارکان ہیں سب لوگ ہیں اور آپ ہم جو حاضر ہوئے ہیں یہاں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کوشش اور تعاون کو قبول فرمائے. رب العالمین اس کے طفیل میں ہم سب کو, اس کوشش اور اس حصے کے طفیل میں جو اس خیر کے لیے ہم نے یہاں لیا ہے, آپ نے لیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو جب تک زندہ رہے ایمان پر رکھے, توحید پر رکھے, مسلک سنت اور مسلک سلف پہ رکھے, اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.